اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، آج انتہائی افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر ہم حاضر ہیں۔ مولوی جواد صاحب شیعت کا لبادہ اوڑھ کے وہابی اور دیوبندی عقائد پھیلانے میں مصروف ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہم بھی الحمدللہ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے پھر ہر وقت تیار ہیں۔ آج کی جو ویڈیو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں اس میں آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت انسان کس طرح سے عوام کو برگلا رہا ہے، کیونکہ حضرت نے جو اپنی طرف سے سو کالڈ علمی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے صرف اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان سے پیسے لینے کے لیے ڈیفینیٹلی، اب اس بیان میں امیر المومنین کی تفضیل علی الانبیاء جو شیعہ مذہب کا سلفاً خلفاً متفقہ عقیدہ ہے، اب اس کے بھی ماشاءاللہ خلاف اپنا اندر کا سارا جاہل پن اگلنا شروع کر دیا۔ اس پر ویسے تو شیعہ سنی دلائل کا انبار موجود ہے الحمدللہ امیر المومنین کی تفضیل علی الانبیاء پر، لیکن پہلے ہم ذرا مولوی صاحب کا اعتراض سن لیں، اس اعتراض کو سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شہید مطہری کے نزدیک ہم تمام تاریخ میں اگر دیکھیں تو امیر المومنین سے انبیاء کے بعد انبیاء مستثنیٰ ہوتے ہیں، ہمیشہ معمولی انسانوں سے مقایسہ نہیں ہوتے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہیں۔ ائمہ اطہار بھی برگزیدہ ہیں، لیکن انبیاء والا درجہ ائمہ کا نہیں ہے۔ انبیاء صاحب شریعت ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، صاحب شریعت ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ ائمہ ہدیٰ جو ہدایت امت کے لیے منسوب ہیں اور انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کی شریعت کو ابلاغ کرتے ہیں۔ یہ اعزائے گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، کمال ہے یار۔ مولوی جواد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ مرتضیٰ مطہری، ان کی آپ نے کسی کتاب کا حوالہ تو دیا نہیں اس بارے میں، اور اگر انہوں نے لکھا بھی ہے تو ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میں شرطیہ بات کرتا ہوں، ہے ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کی نفی میں جا رہا ہے یہ جملہ۔ سوری، آپ کا تو پورا مسئلہ کی منکر قرآن و حدیث ہے، آپ نے کیا قرآن و حدیث کی بات کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اپنی لکھی گئی کتابیں وہ آپ کے اس جملے کو آن نہیں کرتی کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین صرف انبیاء کی شریعت کا ابلاغ کرنے آئے تھے۔ ان کا فریضہ صرف ابلاغ شریعت انبیاء نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجودہ، مولوی جواد صاحب آپ کی اپنی کتاب پرواز مہدویت، اس میں جی آپ نے صفحہ نمبر 77 پہ واضح یہاں پہ خود لکھا، آئین اور نظام بنانے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ رسول اور نبیوں کو بھی اللہ نے آئین بنانے کا اختیار نہیں دیا، فقط آئین پہنچانے کا فریضہ سونپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آئین بنانا میں نے ہے، پہنچانا آپ نے ہے۔ نبی اور رسول آئین پہنچانے والے ہیں اور ائمہ آئین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ ابلاغ انبیاء پہ ہے، آئین کو بنانا اللہ کا ہے، سرپرستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا نفاذ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین پہ ہے۔ یہ خود آپ نے لکھا، نفاذ آئین الہیہ کا کام ہے اہل بیت کا، اس کو نافذ کرنا، صرف پہنچانا نہیں۔ عزیزان، تو عقل سلیم رکھنے والے بندے سے میں یہ پوچھوں گا کہ پہنچانے والا زیادہ افضل ہوتا ہے یا اسے نافذ کرنے والا؟ یہ سیدھی بات ہے۔ اور ایک اور عقلاً بھی اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، کیونکہ جو علم مناظرہ سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عقلی استدلال مناظرے میں کس طرح کیا جاتا ہے فریق مخالف کے دلائل کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس پر مزید اس طرح جوابات دینے کے لیے، الزامی جوابات، عقلی جوابات۔ خیر، سب سے پہلی بات تو یہاں سوال میں کرتا ہوں، اب سب سے پہلے سوال میں کروں گا، جس طرح درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پہ ہے، اسی طرح درود کما صلیت علی ابراہیم ہی کیوں آیا، باقی انبیاء پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی بہت ہی آسان مثال ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کر دی تھی۔ جیسے ہی ابراہیم کو امام الانبیاء کا خطاب ملا، وہیں سے فیصلہ ہوگا کہ درود نبوت کا نہیں، امامت کا حق ہے۔ بات واضح، بالکل واضح۔
اللہ اکبر. اب ویسے تو اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن کل کو پھر کچھ سو کالڈ علمی حیضے چڑھے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، نہیں 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 بھائی جان، آپ ڈائریکٹ اہل بیت سے دکھائیں. ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے خود کہا ہو. مطبوعہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، محدث اعظم اپنے وقت کے حضرت سید نعمت اللہ جزائری الموسوی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب یہ انوار نعمانیہ، صفحہ نمبر 31 پہ جناب صعصع بن سوحان، کون نہیں جانتا صعصع بن سوحان کو، مولا علی کے مقرب ترین شاگرد و صحابی، ان سے ایک طویل روایت ہے مولا علی کی، جہاں مولا علی نے خود اپنی تفضیل علی الانبیاء پر بات کی ہے. اور آپ جیسا کہ اس کا متن دیکھ رہے ہیں، جناب آدم پہ، جناب نوح پہ، جناب موسیٰ پہ، جناب عیسیٰ پہ مثالیں دے دے کے مولا علی نے باقاعدہ اپنی تفضیل کا عقیدہ دیا حضرت صعصع بن سوحان کو. تو مولا علی خود اس عقیدے کے قائل تھے کہ امامت برتر از نبوت ہے. مولا علی نے خود اپنی تفضیل بتائی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا عزیزان؟ اس سے بڑھ کے ثبوت کیا کہ مولا علی اپنے آپ کو انبیاء سے افضل کہہ رہے ہیں کہ امام ان انبیاء سے افضل ہیں. اور اس پر اور بھی بہت سارے شواہد ہیں. رہ گئی ایک موسٹ امپورٹنٹ بات حضرت نے جو کہی تھی کہ ائمہ کا فقط کام ہوتا ہے ابلاغ. انبیاء چونکہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے مصاحف آتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کتابیں نازل کرتا ہے جی، وہ اللہ کے پیام لے کے آتے ہیں، تو مصاحف تو ائمہ اہل بیت پہ بھی آئے ہیں. اس سے بڑی کوئی کتاب ہے شیعہ مذہب میں اس وقت؟ اصول شریف کافی کی کتاب الحجت کا ہی آپ مطالعہ کر لیں. مولوی جواد صاحب آپ تو اپنے لیکچرز میں کافی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اصول کافی پڑھی نہیں آپ نے؟ پہلا باب، پہلی جلد میں یہ کتاب عقل والجہل کے آگے چل کے کتاب الحجت وہی پڑھ لیں، کتاب الحجت کا ہی مطالعہ کر لیں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ ائمہ پہ مصاحف جو آتے ہیں کیسے شریعت کے معاملات طے پائے جاتے ہیں. پھر ائمہ کے اقوال کو بطور حدیث کیوں لیا جاتا ہے مذہب شیعہ میں؟ بلکہ شیعہ تو شیعہ درجنوں اہل سنت کے الفاظ دکھا سکتا ہوں جو میں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ کو حدیث کہتے ہیں. پھر ان کے الفاظ کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ جو مصاحف کا آنا کتاب الحجت میں سرکار کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا اسے باقاعدہ لے کر آنا، یہ کیا تھا؟ سرکار کلینی سے تو بڑے عالم نہیں ہے نا مرتضی مطہری. خیر، اللہ اکبر. عزیزان اب مزید آگے چلتے ہیں. مرتضی مطہری کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، کیونکہ حضرت خود مجتہدین میں ایک متنازع شخصیت ہیں. آئیں جی، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے حضرت فخر الشیعہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ اعتقادات امامیہ. اعتقادات امامیہ میں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 57 پر عصمت نبی و ائمہ کا بیان، اس چیپٹر میں بالکل واضح فضائل ائمہ اہل بیت، نیچے یہاں پہ انہوں نے واضح لکھا، یہ بزرگوار صلوات اللہ علیہ مجمعین تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف و اعلیٰ ہیں، اور سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. یہ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ وہ واضح لکھ رہے ہیں. عزیزان دوسری دلیل، رئیس المحدثین مذہب شیعہ حضرت شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ، ان کے بھی اعتقادات میرے ہاتھ میں موجود ہیں. یہ اعتقادات آپ نے یاد رکھنے، میں شیخ صدوق کا کیوں دکھا رہا ہوں. اس میں بھی صفحہ نمبر 186 پہ شیخ صدوق نے واضح لکھا، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ خدا عز و جل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے افضل ہو. رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سب سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ صدوق. اب شیخ صدوق سے بڑا تو کوئی مرتضی مطہری نہیں پیدا ہوا. عزیزان آئیں، اب تو میں آپ کہیں گے کہ علمی ایٹم بم مارنے لگا ہوں یہ مقصرین حضرات اور جوادی ٹولے کے اوپر. مولوی جواد صاحب شاید آپ نے شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ جن کو باقاعدہ حضرت ولی العصر نے خطوط لکھے ہیں، وہ شخصیت، انہوں نے مولا علی کا صحابہ پر، تمام بنی نوح انبیاء پر، ہر ایک پہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضلیت کے لحاظ سے پوری کتاب لکھی ہے. یہ تفصیل امیر المومنین، شیخ مفید نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ. کیا رہ گیا پیچھے؟ اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی عزیزان، یہ اعتقادات، یہ میں نے کیوں دکھایا تھا؟ آئیں
اس یہ اعتقادات شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی شرح آپ کے آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب انہوں نے اپنی کتاب لکھی اس کی شرح میں احسن الفوائد. اس کی شرح میں مجتہدین کے بھی عبارت دکھا دیتے ہیں تاکہ حضرت کو یہ کیڑا نہ رہے کہ ہمارے علماء کی تو کوئی عبارت ہی نہیں دکھائی. صفحہ نمبر 655 پہ انہوں نے بالکل وہی باب باندھا جس کی میں بات کر رہا تھا. بجز ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام پر ائمہ خدا کی افضلیت. اور اس میں انہوں نے نواسب کے اقوال کا رد بھی کیا باقاعدہ. یہ اختصار کے ساتھ دکھا رہا ہوں, ابھی تو بہت دلائل پڑے ہیں مولوی جواد صاحب. عزیزان لٹرلی میرے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں اس بات کی حقانیت کو سامنے رکھنے کے لیے کہ ائمہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہیں. اب چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا, میں اپنا وعدہ دوہرا دوں کہ سفر معرفت و فضائل ائمہ اہل بیت میں مجھے اپنے سنی بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا. اہل سنت بھائیوں سے اتنا ہی پیارا جتنا مجھے شیعہ بھائیوں سے ہے, انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, مولوی کی گرفت سے نکالنا ہے. جو کوئی مولوی تنگ کرتا ہے پھر میں زندہ ہوں ابھی. اہل سنت کے محدث کبیر حضرت ابراہیم جوینی الخراسانی, جنہیں حافظ ذہبی تک امام کہتے تھے, یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے فرائض السنتین. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 72 پہ مکمل باب باندھا ہے. یہاں پہ باب کیا ہے؟ 15واں باب. رسولوں کو نبی و علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت پر مبعوث کیا گیا. ان کی بعثت ہوئی ہی رسول اللہ اور مولا علی کی ولایت پہ ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس پر محمد مصطفیٰ آقا اس پہ حیدر کرار آقا. ان کی بعثت ہی مولا علی کی ولایت اور رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہوئی, اور پیچھے رہ کے گیا. عزیزان یہ الحمدللہ اہل سنت بھی مانتے ہیں, اور یہ بھی تو ایک دکھائی ہے, ابھی اہل سنت کے بھی درجنوں دلائل پڑے ہیں اس بات پہ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اور کچھ بولنے کی ضرورت ہے. اب ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا وارث.